أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم کتاب التوحید کے ساتھ ہیں جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ اور آج اس عظیم کتاب کا 50واں باب ہے، الباب الخمسون، باب نمبر 50۔ باب قول اللہ تعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے، اس کی وضاحت کرنے سے پہلے باب کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے۔ اس باب کا مین مقصود توحید اسماء و صفات نہیں ہے۔ اس باب کا مین مقصود اللہ رب العزت کے ناموں کے موضوع پہ تفصیلی گفتگو کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ باب قائم کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کے ساتھ الفاظ میں جو آداب اختیار کرنے چاہیے ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ الفاظ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا آداب اختیار کرنے ہیں، اس موضوع پہ یہ باب ہے۔ اور اس امر کا تعلق توحید کے کمال سے ہے، اور یہ توحید کا وہ کمال ہے جس کا ہونا واجب، ضروری اور لازمی ہے۔ تو امام صاحب نے یہاں پہ جس چیز کو عنوان بنایا ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور میں اور آپ کتاب التوحید کے ساتھ الحمدللہ ایک عرصے سے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب اپنی کتاب میں قرآن کریم کی آیات لے کر آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لے کر آتے ہیں، اور سلف صالحین کے آثار لے کر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے۔ تو یہاں پہ آیت لے کر آئے ہیں سورہ اعراف کی، جس کا نمبر ہے 180، 180۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں۔ ترجمے میں نے کیا کہا؟ اللہ ہی کے لیے۔ ہی کہاں سے پیدا ہوا؟ ہی کس لفظ کا معنی ہے؟ جو لوگ عربی زبان کے قواعد جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، قواعد کے لحاظ سے الاسماء الحسنی کو پہلے ہونا چاہیے تھا اور للہ کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ للہ کو پہلے لایا گیا، ان کی خبر کو پہلے لایا گیا اور مبتدا کو بعد میں۔ تو اس سے کون سا معنی پیدا ہوا؟ حصر کا، کہ اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، یعنی کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بہتر نام کسی کے نہیں ہیں۔ الحسنہ یہ الاحسن کی مؤنث ہے۔ الاحسن مذکر کے لیے ہوتا ہے سب سے اچھی چیز، الحسنہ یہ مؤنث کے لیے ہے سب سے اچھی چیز۔ فَادْعُوهُ، پس تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، بہا ان ناموں کے ذریعے۔ تو ایک معنی فَادْعُوهُ بہا کا یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے ان ناموں کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا میں وسیلہ کس کو بنایا جائے؟ اللہ کے ناموں کو۔ لوگ وسیلہ بناتے ہیں اپنی دعا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو،
یا وسیلہ بناتے ہیں آپ کی جاہ کو، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دعا میں بطور وسیلہ پیش کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ کی جاہ کو بطور وسیلہ پیش کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے ثابت ہے، وہ یہ کہ دعا میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے ناموں کو بطور وسیلہ پیش کریں، اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ وسیلہ جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، اور یہی وہ وسیلہ ہے جس سے عام طور پہ لوگ اعراض کرتے ہیں اور اس کو اختیار نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں فدعوہ، فدعو یہ آرڈر کے الفاظ ہیں کہ اللہ سے دعائیں کرو ان ناموں کے ذریعے، اللہ کو پکارو ان ناموں کے ذریعے، ان کے ناموں کو وسیلہ بناؤ، واسطہ کے طور پہ پیش کرو۔ دوسرے نمبر پہ جو وسیلہ جائز ہے وہ کون سا ہے؟ کہ آپ اپنے نیک عمل کو وسیلہ کے طور پہ اللہ کے سامنے پیش کریں، اپنے نیک عمل کو، کسی کے نیک عمل کو نہیں۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو مشہور و معروف ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک عمل کے واسطے دیے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک نے کہا تھا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے والدین کی بہت خدمت کیا کرتا تھا، اور میں بکریاں چراتا تھا، بکریاں لانے کے بعد دودھ دھونے کے بعد سب سے پہلے دودھ والدین کو دیتا، بعد میں بیگم بچوں کو دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں دور نکل گیا، واپس آیا تو والدین سو چکے تھے، میں دودھ کا برتن لے کے ان کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا، پوری رات کھڑا رہا، ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، جگایا نہیں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ بچے دودھ مانگتے رہے، میں نے نہیں دیا۔ جب وہ اپنی مرضی سے اٹھے تو پہلے ان کو دودھ دیا، بعد میں بچوں کو دیا۔ یا اللہ میرا یہ عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائیوں۔ والدین کی خدمت اس انداز سے وہ انسان کیوں کر رہا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ خوش ہو جائے، والدین خوش ہوں یا نہ ہوں، اللہ خوش ہو جائے۔ یا اللہ اگر میرا وہ عمل واقعی تجھے راضی کرنے کے لیے تھا تو اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے نکال۔ تو راستہ بن گیا۔ تو تینوں آدمیوں نے اسی طرح اپنے اپنے نیک اعمال بطور وسیلہ پیش کیے۔ اور وسیلے کی تیسری قسم کون سی ہے؟ جی، ایک ہو گیا نیک اعمال، ایک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے نام، اور تیسرے نمبر پہ کیا؟ نیک بندہ؟ نہیں، اسی کے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وسیلہ کے طور پہ آپ نے پیش کرنا ہے یا اللہ کے ناموں کو، یا اپنے نیک اعمال کو، یا نیک بندے کی دعا۔ زندہ آدمی، لیکن وہ کون ہونا چاہیے؟ زندہ، کیونکہ فوت شدہ جو ہیں وہ آپ کی آواز نہیں سنتے، وہ آپ کی پکار نہیں سنتے، وہ آپ کی پکار سے، آپ کی مشکلات سے غافل ہیں، لا علم ہیں۔ تو زندہ نیک آدمی جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں اس سے دعا کرانا، یہ 3 وسیلے آئے ہیں۔ تو ان 3 میں سے ایک کا تذکرہ اس آیت میں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ فدعوہ بہا۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے وہ ذات جو کامل زندگی والی ہے اور جس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یا قیوم اے وہ ذات جو خود بھی قائم ہے، دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام لیے، اور پھر اللہ کی صفت کا بھی واسطہ دیا کہ تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ تو اس انداز سے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے گی، یا اللہ تو رزاق ہے، تجھے تیرے نام رزاق ہونے کا واسطہ مجھے رزق دے۔ یا اللہ تیرا نام ہے شافی، شفا دینے والا، تجھے تیرے نام شافی کا واسطہ مجھے شفا دے۔ یا اللہ تیرا نام ہے رحمان، تجھے تیرے نام رحمان کا واسطہ میرے اوپر رحمت نازل فرما۔ اس انداز سے دعا کی جائے گی۔ تو یہ تھا فدعوہ بہا کا ایک معنی۔ فدعوہ بہا کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کو
اللہ کے جب نام لیں تو یہ نام لیں جو اسماء حسنی ہیں، اللہ کا تذکرہ کریں ان ناموں کے ذریعے۔ فدعو بہا، ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے اللہ کا نام لینا۔ جب آپ اللہ کے نام لیں تو یہ والے نام لیں جنہیں کیا کہتے ہیں؟ اسماء حسنی۔ تو یہ دو معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سب سے اچھے ہیں، سب سے عمدہ ہیں، اور اللہ کے ناموں کے حسن میں سے ایک حسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صفات پہ مشتمل ہیں، اللہ کے اوصاف پہ مشتمل ہیں۔ میرے اور آپ کے نام ایسے نہیں ہیں۔ ہمارے نام رکھ دیے گئے تھے کب؟ پیدائش کے موقع پہ، جب ہمارے والدین کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا بنے گا، یہ اس کی طبیعت میں غصہ ہوگا نہیں ہوگا، سخاوت کرنے والا ہوگا نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمارے نام تو اتنے عجیب و غریب ہیں کہ وہ کہتے ہیں آنکھوں سے اندھی اور نام چراغ بی بی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارے نام تو ایسے ہوتے ہیں، ان کے نام کا ہماری شخصیت سے، ہماری صفات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، جبکہ اللہ رب العزت کا ہر نام اللہ کی خوبیوں پہ، اللہ کے کمالات پہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حسن میں سے ایک حسن ہے۔ مثال کے طور پہ رحمان، اللہ کی صفت رحمت پہ دلالت کرتا ہے۔ رزاق اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ خالق اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور تم چھوڑ دو، ذرو یہ بھی فعل امر ہے، آرڈر کے الفاظ ہیں، اس کا واحد ہوتا ہے در۔ تو ضرور تم لوگ چھوڑ دو، کن کو؟ ان کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو یہاں پہ یہ ہے کہ الحاد سے کیا مراد ہے؟ الحاد کا معنی یہاں پہ آپ کریں گے جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معاملے میں کج روی اختیار کرتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ کے ناموں میں وہ نام داخل کر دینا جو اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے ناموں میں الحاد ہے۔ ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے پاک و ہند میں عبد الستار، تو کیا الستار اللہ کا نام ہے؟ بالکل اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ستار ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، پردہ ڈالنے والے ہیں، لیکن ستار اللہ کا نام نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ کا نام نہیں آیا۔ ساتر، اس کا بھی تقریباً یہی معنی ہے، اللہ تعالیٰ ساتر ہیں، لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ وہ بڑی تیز رفتاری سے گاڑی چلایا کرتے تھے، اور ان کی خوبی یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ جب وہ یونیورسٹی سے نکلتے، جامعہ اسلامیہ سے، جس کو ہم مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں، اور اپنے گھر آنے لگتے یا مسجد نبوی میں جانے لگتے، تو اپنی گاڑی میں لڑکوں کو بٹھا لیا کرتے تھے، تعاون کے طور پہ، مدد کے طور پہ۔ بہرحال یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تیز رفتاری سے ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، اس وقت اکیلے تھے، ان کی گاڑی الٹ گئی۔ اب گاڑی اوپر ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نیچے ہیں۔ ایک آدمی آیا جلدی سے اور اس نے لوگوں کو پکارا، اور پکارنے کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے؟ یا ساتر یا ستار، یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ گاڑی کے نیچے ہیں، موت کے منہ سے بڑی مشکل سے بچے ہیں، اور اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ بھی عقیدے کی اصلاح کرنا ضروری سمجھا، کہا بھئی یہ نہیں، کہو یا ستیر۔ کیا کہو؟ اللہ کا نام ستیر ہے، ان کے بہت پردے ڈالنے والا، لیکن جو نام ثابت ہے وہ ستیر ہے، ستار یا ساتر نہیں ہے۔
تو یہ ہے الہاد. کیا ہے کہ اللہ کے ناموں میں وہ نام داخل کر دینا جو اللہ کا نام نہیں ہے. ہمارے ہاں نام رکھا جاتا ہے عبد الرشید، تو کیا الرشید اللہ کے ناموں میں سے ہے؟ بالکل بھی نہیں، اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے. ایسے کئی اور نام ہیں، شاید ان کا تذکرہ آگے چل کر کروں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد کی، یعنی کہ سیدھے راستے سے، درست راستے سے ہٹنے کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کے نام، ان ناموں میں سے کوئی نام نکال کر آپ ان کا رکھ دیں جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے اللہ، اور اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. لفظ اللہ اصل میں کیا تھا؟ الالہ. تو الالہ جس کی عبادت کی جائے. اب یہیں سے نام رکھا کفار نے اپنے بت کا. کیا نام رکھا؟ اللات، لات دیوی. ایسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے العزیز، سب پہ غالب. اسی سے نام انہوں نے اپنے بت کا کیا رکھ دیا؟ العزیٰ. قرآن میں بھی افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری. تو یہ سب الہاد کی شکلیں ہیں. نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی ایسا نام داخل کیا جائے جس کی کوئی دلیل نہ ہو. اللہ کے سارے نام توقیفی ہیں. کیا مطلب؟ وہ ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے. اپنی عقل سے اللہ کا کوئی نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ کے نام اللہ کی مخلوقات میں سے کسی ایسی مخلوق کا رکھ دینا جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے تو اللہ کی توہین ہے، اللہ کی گستاخی ہے، اللہ کی بے ادبی ہے. اور اللہ کے ناموں میں الہاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کا آپ انکار کر دیں. جو ثابت ہیں وہ نام آپ اللہ کو دینے سے انکار کر دیں، چاہے وہ انکار لفظ اور معنی دونوں کا ہو یا وہ انکار صرف معنی کا ہو. مثال کے طور پہ جہمی لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے کیا ہیں؟ منکر ہیں. معتزلی لوگ عقل پرست یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معاملے میں درست راستہ اختیار کرنا ہے. دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں ہے. دائیں بائیں جائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ الہاد. آپ کو معلوم ہوگا کہ قبر کی دو شکلیں ہوتی ہیں. قبر کی ایک شکل کو کیا کہتے ہیں؟ لحد، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بغلی قبر، جس میں قبر سیدھی کھودی جاتی ہے، گڑھا سیدھا کھودا جاتا ہے اور پھر نیچے چل کے سائڈ پہ سوراخ کیا جاتا ہے اور وہاں میت کو رکھا جاتا ہے. تو اس قبر کو جو سائڈ پہ ہو جائے، ان کے وہ جہاں میت کو سامنے دفن کرنے کی بجائے ایک سائڈ پہ دفن کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحد. یعنی کہ یہ جو دفن کرنے کا انداز ہے اس میں بھی آپ جو سیدھا راستہ جا رہا تھا اس سے ہٹ کے دائیں ہو گئے، اس سے ہٹ کے آپ ایک سائڈ پہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد یہی ہے کہ جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں حق راستہ ہے، درست راستہ ہے، درست موقف ہے، اس کو چھوڑ کے آپ دائیں بائیں ہو جائیں گے، الہاد ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذَرُوا، اور تم چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی مجالس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آج جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، سنت پہ عمل کرنے والے اہل حق کہتے ہیں، وہ بھی اس اصول کی پرواہ نہیں کرتے. محرم کے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ایسی مجالس میں بیٹھیں گے جہاں غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھلایا جا رہا ہوگا، جہاں سر عام شرکی الفاظ کہے جا رہے ہوں گے، جناب علی کو، جناب حسین کو مشکل کشا قرار دیا جا رہا ہوگا، جہاں صحابہ کرام کی توہین کی جا رہی ہوگی، ان پہ لعن طعن کیا جا رہا ہوگا، وہاں بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جی ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم ان سے متاثر نہیں ہوں گے. مان لیا آپ ان سے متاثر نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو آپ شرک سن رہے ہیں کیوں؟ اس سے روک کیوں نہیں رہے؟ آپ کہیں گے میں وہاں پہ اکیلا ہوں، تو اگر آپ اکیلے ہیں تو گئے کیوں تھے وہاں پہ؟
وہاں پہ وہ جائے جو حق بات بیان کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، نیک برائی پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے تو علماء کرام کافر ممالک میں جانے سے روکتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں؟ کہ آپ کے سامنے صبح و شام برائیاں ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ برائی کی جو شناعت ہے، سنگینی ہے، وہ آپ کے دل سے نکل جائے گی۔ آپ اس کو معمولی گناہ سمجھیں گے، آپ اس کو کوئی بڑا جرم نہیں سمجھیں گے۔ یہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اور تم چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں کیا کرتے ہیں؟ الحاد کرتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں بہترین انداز ہے۔ دیکھیں، اگر یہ کلام ہوتا میرے جیسے کسی انسان کا تو یہاں پہ کہنا چاہیے تھا کہ ان قریب ان کو ان کی اس حرکت کی سزا ملے گی۔ کون سی؟ اللہ کے ناموں میں الحاد کرنے کی، اللہ کے ناموں میں غلط راستہ اختیار کرنے کی۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا، ان کے تمام برے اعمال کا، اس کا بھی اور دیگر برے اعمال کا بھی۔ یہ ہے قرآن کریم۔ تو یہ وارننگ تھی، یہ وعید تھی، یہ دھمکی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایسی حرکتیں کرنے سے جن میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی توہین ہو، گستاخی ہو رہی ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہماری کتاب کے مؤلف ذکر ابن ابی حاتم، امام ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے۔ ابن ابی حاتم کون ہے؟ بہت بڑے مفسر، اور ان کی تفسیر کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہ یلحدون فی اسمائہ، وہ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یشرکون، یعنی کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، وہ شریک کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو روایت ہے ہماری کتاب کے مؤلف نے کہا کہ اس کو روایت کرنے والے ہیں عبداللہ ابن عباس، یہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ کتاب کے مؤلف کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، کوئی وہم ہو گیا تھا، ورنہ یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس کی نہیں ہے۔ یہ تفسیر کس کی ہے؟ قتادہ بن دعامہ سدوسی کی، جو تابعی ہیں، اور ان کی یہ تفسیر طبری میں بھی آئی ہے اور تفسیر ابن ابی حاتم کی میں بھی آئی ہے۔ تو کس کی تفسیر ہوئی پھر؟ یہ میرے ساتھ ہی تھے نا آپ لوگ، کس کی ہوئی؟ قتادہ بن دعامہ سدوسی کی۔ البتہ عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ التکذیب، الحاد کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو ماننے سے انکار کر دینا، اسے جھٹلا دینا، جیسا کہ اہل مکہ نے کیا تھا۔ کہاں پہ؟ حدیبیہ کے مقام پہ، صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے مابین تحریری معاہدہ ہونے لگا تو معاہدہ لکھنے والے کون تھے؟ امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کے حکم سے انہوں نے بسم اللہ لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انہوں نے کہا جی رحمان ہم نہیں جانتے، سیدھا لکھیں بسم اللہ، ہم نہیں رحمان کو جانتے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ تو یہ ان کی طرف سے اللہ کے نام رحمان کا کیا تھا؟ انکار، اور اس کی کیا تھی؟ تکذیب۔ تو آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ الحاد کے مفہوم میں ایسی ساری چیزیں داخل ہیں، یعنی کہ اللہ کے ناموں کے معاملے میں جو کام بھی آپ کریں اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر ہو، وہ کیا ہے؟ وہ الحاد ہے۔ تو یہ تکذیب بھی الحاد ہے، اور جو تفسیر قتادہ نے کی یشرکون، وہ بھی الحاد ہے۔ یشرکون کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دوسروں کو شریک کریں، ان ناموں میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، مثال کے طور پہ رحمان ہے،
یہ ایسا اللہ کا نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ اگر آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہوگا. اور ایسے ہی شریک کرنے میں وہ مفہوم بھی آ جائے گا جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ کا نام ہے اللہ، اسی سے آپ نام نکال لیں اللہ اور وہ غیر اللہ کا رکھ دیں تو یہ اس دیوی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نام میں کیا کرنا ہو گیا؟ شریک کرنا ہو گیا. ایسے العزیٰ آپ نے اسے اللہ کے نام العزیز سے اخذ کردہ نام دے دیا تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نام میں شریک کرنا ہو گیا. وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، کن سے؟ عبداللہ ابن عباس سے، کیونکہ امام ہماری کتاب کے مؤلف نے تو عبداللہ ابن عباس کہا تھا نا، تو وہ عنہ سے مراد عبداللہ ابن عباس ہی لیں گے. تو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے سموا اللات من الالہ والعزى من العزیز، کہ ان لوگوں نے لات نام رکھا ہوا تھا، اور لات نام انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ الہ سے. اور عزیٰ نام رکھا ہوا تھا، اور نام کہاں سے لیا تھا انہوں نے؟ عزیز سے. اس کو روایت کیا کس نے؟ امام طبری نے اور امام ابن ابی حاتم نے. اور اس کی جو سند ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، کیونکہ اس میں وہ راوی ہیں جو ایک ضعیف ہے، پھر دوسرا ضعیف ہے، پھر تیسرا ضعیف ہے، پھر چوتھا ضعیف ہے، پھر پانچواں ضعیف ہے. یہ صورتحال ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الکذب، کہ یہ جھوٹے راویوں کی کیا ہے؟ چین ہے. یہ وہ سند ہے، تو اس لیے اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لیکن ویسے مفہوم کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ چیز اوروں نے بھی ذکر کی ہے. وعن الاعمش، اور اعمش سے روایت ہے کہ یدخلون فیہا ما لیس منہا، وہ الہاد کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ داخل کر دیتے ہیں فیہا، ان میں، کن میں؟ اللہ کے ناموں میں، ما لیس منہا، وہ نام جو ان میں سے نہیں ہیں، یعنی کہ جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، جو احادیث سے ثابت نہیں ہے، وہ نام اللہ کے ناموں میں داخل کر دیتے ہیں. تو یہ بھی الہاد ہے. یہاں پہ یہ جو اعمش کی تفسیر ہے یہ کہاں آئی ہے؟ یہ امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں. اور پھر میں امام طبری کا قول، ان کی ذاتی تفسیر یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ تم چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں الہاد اختیار کرتے ہیں. تو امام طبری کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ اس سے مشرکین مراد دے رہے ہیں. یہ حرکت کون کیا کرتے تھے؟ مشرکین. ان مشرکین کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد اختیار کرتے ہیں. ان کا الہاد کیا تھا؟ امام طبری کہتے ہیں وَكَانَ إِلْحَادٌ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ أَنَّهُمْ عَدَلُوا بِهَا عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ، کہ اللہ کے ناموں میں جو الہاد انہوں نے اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معاملے میں وہ اصل حق راستے سے ہٹ گئے تھے. فَسَمَّوْا بِهَا آلِهَتَهُمْ وَأَوْثَانَهُمْ، چنانچہ انہوں نے اللہ کے نام دے دیے اپنے جھوٹے معبودوں کو اور اپنے بتوں کو. وَزَادُوا فِيهَا وَنَقَصُوا مِنْهَا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ اللہ کے جو نام نہیں تھے وہ اللہ کے نام بنا دیے، اور یہ بھی کیا کہ جو اللہ کے نام تھے ان میں سے کوئی نہ کوئی نام غائب کر دیا اور وہ اللہ پہ استعمال نہ کیا یا اس کی تکذیب کر دی، تردید کر دی. امام طبری کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے لات کا نام رکھا ہوا تھا اللہ کے نام اللہ سے لے کر، اور عزیٰ نام رکھا ہوا تھا اللہ کے نام العزیز سے لے کر. تو جو مفہوم اوپر چلا آ رہا ہے اسی کی تائید کر رہے ہیں امام طبری رحمہ اللہ. اب ہم آتے ہیں فیہ مسائل، اس باب میں کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا احکام، کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے. الاولی، پہلا مسئلہ اثبات الاسماء، اللہ تعالیٰ کے
ناموں کو ثابت کرنا، ماننا، یہ ہمیں پتہ چلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ کے نام ہیں۔ اور اس امر کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2736 2736 کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں جی؟ 99، ایک کم 100۔ جو ان ناموں کو یاد کرے گا، انہیں حفظ کرے گا، انہیں شمار کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں ترغیب ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ اللہ کے ناموں کا اہتمام کریں، ان کو اہمیت دیں، کیونکہ یہ عام کسی مخلوق کے نام نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے نام ہیں۔ اور ان کے فوائد دیکھیے، جو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ زبانی آپ کو آتے ہوں اور پھر آپ یہ پڑھتے رہتے ہوں، ان کو شمار کرتے رہتے ہوں، جیسا نام ہو ویسے اللہ سے دعا کرتے ہوں اس کے ذریعے، تو یہ کام آپ کا، اور پھر عقیدہ بھی آپ کا ان ناموں کے مطابق ہو، تو ایسا کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا اللہ کے نام ہیں، اور اس حدیث کے مطابق کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ 99 نام ہیں۔ بظاہر اس کا معنی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہیں، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے جس نے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کہیں زیادہ ہیں، کتنے زیادہ ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بلکہ اللہ کے ناموں کا اثبات اور اس بات کا اثبات کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں ایک اور حدیث سے ہوتا ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 3711 3711، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو لے کر آئے ہیں اپنی مشہور و معروف کتاب الصحیحہ میں 199 199۔ حدیث کچھ یوں ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑی عمدہ حدیث ہے۔ اس میں ہماری پریشانیوں کا، ہماری ٹینشنوں کا علاج ہے۔ پریشان تو ہم بہت رہتے ہیں، کبھی مہنگائی کے ہاتھوں، کبھی پڑوسیوں کے ہاتھوں، کبھی رشتہ داروں کے ہاتھوں، کبھی کاروبار کا مسئلہ، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی بیگم کی طرف سے پریشانی، لیکن جو علاج ہے اسے ہم اختیار نہیں کرتے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جسے کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی فکر ہو، تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ دعا کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، کہ اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ کے سامنے اعتراف، عاجزی، انکساری، اور اے اللہ صرف میں نہیں بلکہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، یعنی کہ میں یہ نہیں کہتا میرے ابا جی بہت بڑے چودھری تھے، یا اللہ میں بھی تیرا حقیر سا انسان اور میرا باپ بھی تیرا حقیر سا بندہ تھا۔ وابن امتک، میں تیری ایک بندی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماض فی حکمک، میرے اوپر حکم کس کا چلتا ہے؟ تیرا۔ اس سے کون سا اللہ کا حکم ہے جی مراد؟ اللہ کا کونی حکم، یعنی کہ جب اللہ حکم دیتے ہیں بیمار ہونے کا، ہم بیمار ہیں، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تندرست ہونے کا، ہم تندرست ہو جاتے ہیں، جب اللہ حکم دیتے ہیں فوت ہونے کا، ہم فوت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے کونی احکام ہمارے اوپر چلتے ہیں، اس میں ذرا بھی ہم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اللہ کے شرعی احکام، نماز قائم کرو، روزے رکھو، تو یہ احکام جو ہیں ان میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، قدرت دی ہے یہ کام کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی بھی، اسی لیے ان احکام کی خلاف ورزی پہ حساب کتاب ہوگا۔
عدل فی قضاؤک، یا اللہ میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عین انصاف ہے۔ آگے کیا؟ اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگنے لگا ہوں، اور مانگتے ہوئے وسیلہ دے رہا ہوں، کس کا؟ یا اللہ تجھے تیرے تمام ناموں کا وسیلہ دے رہا ہوں۔ ہمارا موضوع یہی ہے نا کہ اللہ کے ناموں کو وسیلے کے طور پہ پیش کرنا۔ ہمارے نبی یہ کام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں میں اپنی جاہ کا، اپنے مقام کا، اپنی ذات کا، نہیں، فرمایا اللہ میں تیرے سامنے وسیلے کے طور پہ تیرے سبھی نام پیش کر رہا ہوں۔ سمیت بہا نفسک، یا اللہ تیرے وہ نام بھی پیش کر رہا ہوں جو تو نے خود اپنے نام رکھے ہیں، وہ نام بھی جو تو نے نیچے زمین پہ اتار دیے ہیں، اپنے کسی بندے کو سکھا دیے ہیں یا اپنی آسمانی کتابوں میں نازل کر دیے ہیں۔ او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو تیرے پاس ہیں، تو نے کسی کو نہیں بتائے، نہ کسی آسمانی کتاب میں نازل کیے، نہ کسی اپنے نبی کو سکھائے، وہ تیرے پاس ہی ہیں۔ تو پھر کیا اللہ کے 99 نام ہیں؟ فرمایا اچھا اب دعا کیا ہے؟ دیکھیں وسیلہ پیش کیا اللہ کو اللہ کے سب ناموں کا، اور آخر میں دعا آئی ہے، وہ کیا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے، وذہاب ہمی، میری ٹینشنوں کو دور کرنے والا بنا دے۔ کس کو؟ قرآن کو۔ ان کے قرآن کے ساتھ میرا تعلق جوڑ دے، اتنا مضبوط تعلق ہو جائے کہ قرآن کے ذریعے میرے دل جو ہے وہ زندہ ہو جائے، اس میں بہار آ جائے، اس میں اطمینان اور سکون داخل ہو جائے، اور میری ٹینشنیں دور ہو جائیں، اور میں سعادت والی زندگی گزار سکوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نام ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہیں بلکہ کہیں زیادہ ہیں، اور اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائے، وہ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور روز قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب میں شفاعت کروں گا تو شفاعت کرنے سے پہلے میں اللہ کو عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ وہ سجدہ طویل ہوگا، کتنا طویل؟ جی 7 دنوں کے برابر ہوگا، اور اس سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا میں وہ الفاظ اور کلمات کہوں گا جو اب مجھے نہیں آتے، تب میرا رب مجھے سکھائے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام۔ تو یہ تھا پہلا مسئلہ ہمارے باب کا۔ دوسرا الثانیہ قولھا حسنا، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نام سب کے سب کیا ہیں؟ بہت اچھے ہیں، یعنی کہ حسن میں، کمال میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ناموں سے بہتر نام کسی کے نہیں ہے۔ اللہ کے نام ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہیں، ہر خوبی ان میں موجود ہے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ الامر بدعائہ بہا، کہ حکم دیا گیا ہے بدعائہ کہ اللہ سے دعا کی جائے، بہا ان ناموں کے ذریعے، ان ناموں کے وسیلے سے، ان ناموں کے واسطے سے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، کیا کہا تھا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہماری یہ نیکی قبول کرنا، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو سمیع العلیم ہونے کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ ترک من عارض من الجاہلین الملحدین، کہ چھوڑ دیا جائے ان کو جو مخالفت کرتے ہیں، کس کی؟ اللہ کے ناموں کی۔ من عارض، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے ناموں کی، وہ جو جاہل ہیں اور ملحد ہیں۔ جاہل ہیں اور اللہ کے ناموں میں کیا کرنے والے؟ الحاد کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اعراض کیا جائے، ان کی مجالس میں نہ بیٹھا جائے، ان سے دوستیاں ختم کی جائیں، الا یہ کہ آپ ان میں سے کسی ایک کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس علم ہے، اور یا آپ امید رکھتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے،
تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اصلاح کی نیت کے بغیر، ان کو تبدیل کرنے کی نیت کے بغیر ایسے لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا اور ان سے دوستیاں رکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی میں وہ لوگ آ جائیں گے کون؟ جو قبر والوں کو کیا کہتے ہیں؟ داتا۔ داتا کا معنی کیا جی؟ دینے والا، جبکہ یہ نام کس کو سجتا ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ اس قسم کے کئی اور نام بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، دستگیر، بالکل، غریب نواز۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، تفسیر الالحاد فیہا۔ اس باب میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو الحاد ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت کیا، اس کی تفسیر کیا ہے۔ تو ہم نے جان لیا کہ اللہ کے ناموں کے معاملے میں جو راہ حق ہے اس کو چھوڑ کے کوئی اور کام کریں گے، وہ کیا ہوگا؟ الحاد ہوگا۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، وعید من الحدا، وارننگ آئی ہے، دھمکی آئی ہے اس کے لیے جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ کے ناموں کے تعلق سے چند مزید باتوں کی طرف اشارہ۔ الدہر اللہ کا نام نہیں ہے، الدہر اللہ کا نام نہیں ہے۔ کئی لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ لا تسبوا الدہر، دہر کو، زمانے کو برا بلا نہ کہو۔ آگے کیا آتا ہے؟ فإن اللہ هو الدہر، کیونکہ اللہ ہی تو دہر ہے، اللہ ہی تو زمانہ ہے، تو اللہ ہی دہر ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا اس کا مطلب اللہ کا نام ہے دہر، حالانکہ بعد والے الفاظ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ بعد والے الفاظ کیا ہیں؟ اقلب اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی دہر ہوں، میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی رات اور دن کو تبدیل کرتا ہوں۔ اچھا، زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ رات اور دن کو، ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں زمانے کو تبدیل کرتا ہوں۔ تو اگر اللہ کا نام دہر ہے تو کیا مطلب اللہ خود دہر ہے، خود اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے؟ نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانہ، یعنی کہ زمانے میں جو تبدیلیاں لانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب آپ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں تو گویا کہ آپ کس کو برا بلا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال دہر اللہ کا نام نہیں ہے، الحارث اللہ کا نام نہیں ہے، الستار اللہ کا نام نہیں ہے، الساتر اللہ کا نام نہیں ہے، الرشید اللہ کا نام نہیں ہے، القائم، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، قائم ہیں، لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کا نام کیا؟ قیوم۔ السامع، سننے والا، یہ اللہ کا نام نہیں۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ السمیع، ہر آواز کو سننے والا، خوب سننے والا۔ الصاحب اللہ کا نام نہیں ہے۔ الصاحب، یہ غلط فہمی کئی لوگوں کو کہاں سے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، کون سی حدیث بلا، کس کو یاد آئی؟ دعائے سفر، ہاں جی، اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو ہی سفر میں صاحب ہے، تو ہی صاحب ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ کا نام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بعد میں فی السفر کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ کا نام نہیں، اے اللہ تو ہی صاحب ہے سفر میں، تو ہی ہمارے ساتھ ہے سفر میں، تو یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ العاطی، اللہ کا نام نہیں ہے۔ الضار، اللہ کا نام نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے ہر نام کے لیے کچھ چیزیں خاص کر رکھی ہیں۔ یہ نام پڑھیں گے تو آنکھوں کی فلاں بیماری دور ہو جائے گی، یہ نام، اس نام کا وظیفہ کریں گے کان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، اس نام کا وظیفہ کریں گے سر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی شکل ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا جی؟ آپ کو کس نے بتا دیا کہ یہ نام فلاں بیماری کے لیے ہے اور یہ نام فلاں بیماری کے لیے ہے؟ اور پھر ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے نام یا تو ویسے پڑھے جائیں سارے کے سارے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے آپ اللہ کو پکارنا چاہتے ہیں تو پھر پورا پکاریں، کہیں یا رحمان۔ یہ نہیں صرف رحمان 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 اور سمجھے کہ رحمان کہنے سے اس میں
اس سے شفا ملے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کو جملے میں استعمال کریں. یا رحمان یعنی کہ اے رحمان میں تجھے پکارتا ہوں، تو اس سے مدد مانگتا ہوں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تعویذ کے طور پہ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں تعویذ کیا ہے؟ ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تعویذ کے طور پہ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ گھر میں اللہ کے 99 نام لکھ کر لٹکائے ہوئے ہیں تختی، اور عقیدہ کیا ہے کہ ان ناموں کی وجہ سے گھر جو ہے کسی حادثے سے محفوظ رہے گا، چوری سے محفوظ رہے گا، آگ لگنے سے محفوظ رہے گا، تو آپ اس تختی کو بطور تعویذ استعمال کر رہے ہیں. یہ ذرا بڑا تعویذ ہو گیا گھر کے لیے. لوگ چھوٹا تعویذ پہنتے ہیں بازو میں اور گلے میں، اور آپ نے یہ بڑا تعویذ گھر میں لٹکا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تعویذ کے طور پہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اپنے گھر کو مزین کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اس لیے ہیں کہ آپ ان کے ذریعے اللہ سے دعا کریں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں. گھر میں نام آپ اللہ کے لکھ کر لٹکا سکتے ہیں جب نیت کیا ہو؟ تعلیم کی. کیا مطلب؟ یہ نام لکھے ہوئے ہیں، میں ان کو پڑھ کے زبانی یاد کروں گا. یہ نام لکھے ہوئے ہیں، میرے بچے اس کو پڑھ کے زبانی یاد کر لیں گے، میری بیگم پڑھ کے زبانی یاد. تعلیم کی نیت سے کام کریں تو ٹھیک ہے، لیکن تعویذ کے طور پہ کریں گے تو غلط ہے. گھر کو مزین بنانے کے لیے کام کریں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے. خود اللہ کے نام کو پکارنا یہ بھی جائز نہیں ہے. نام والے اللہ کو پکارا جائے گا، یعنی کہ یا رحمان کہتے ہوئے نیت کیا ہو؟ وہ ذات جس کا نام رحمان ہے. یہ نہیں کہ میں لفظ رحمان کو پکار رہا ہوں، لفظ خالق کو پکار رہا ہوں، ایسا نہیں. ایسے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جو صفات اخذ کرتے ہیں ہم، اس صفت کو بھی پکارنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہے یا رحمت اللہ، یعنی کہ میں مدد کے لیے کس کو پکارتا ہوں؟ اللہ کی رحمت کو. غلط ہے. اللہ کی رحمت کو نہیں پکارا جائے گا، رحمت والے اللہ کو پکارا جائے گا. اللہ کی قدرت کو نہیں پکارا جائے گا، قدرت والے اللہ کو پکارا جائے گا. اور کئی لوگ یہ جملہ استعمال بھی کرتے ہیں، قدرت نے یہ کیا، قدرت نے یہ کیا. کہنا کیا چاہیے؟ اللہ نے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کے، اور ایسے ہی یا یہ کہہ دینا یا وجہ اللہ، اے اللہ کے چہرے، یعنی کہ اللہ کے چہرے کو پکارتا ہوں، یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نام مخصوص ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے اوپر چسپاں کرنا، کسی اور کو دے دینا، یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سب نام ایسے نہیں ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہوں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں. مثال کے طور پہ هو الاول والآخر، پہلا کون ہے جی؟ ازل سے اب تک کون؟ اللہ رب العزت. تو اول آخر یہ نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چسپاں کر دینا کہ آپ اول و آخر ہیں، غلط ہے. اور آپ کے ذہن میں شاید شعر آ رہا ہو، شعر بھی ہے اس بارے میں، کیا؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. ایسے ظاہر اور باطن یہ نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چسپاں کرنا یہ درست نہیں ہے. اور آخری بات اللہ کے ناموں کے تعلق سے یہ کہ اللہ کے ناموں کا احترام نہ کرنا غلط ہے. مثال کے طور پہ وہ اوراق جن پہ اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اس کو آپ کوڑا کرکٹ میں پھینک دیں، گندگی والی جگہ پہ پھینک دیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاقات ہوگی باب نمبر 51 کے ساتھ، اور اس میں یہ ہوگا کہ اللہ کو سلام نہیں کہنا، السلام علی اللہ نہیں کہنا، سلام ایک دوسرے کو کہنا ہے. سلامتی دینے والا خود اللہ ہے، تو اللہ پہ سلام نہیں بھیجنا. سلام کس کے اوپر بھیجنا ہے؟ لوگوں کے اوپر بھیجنا ہے. لوگوں کو سلامتی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے. تو بہرحال اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاقات ہوگی. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.